पाकिस्तान played their first वनडे गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन बहुत सारी बातें उस वनडे को लेकर भी हो रही हैं कि टीम जो खिलाई गई वो शायद बहुत सारे एनालिसिस जो आ रहे हैं एनालिस्ट की जानिब से वो सही टीम नहीं थी। क्या था मामला, उसी हवाले से माइक हेसन साहब ने आज एक बहुत लंबा ट्वीट भी किया और उसके अलावा उन्होंने हवाला दिया कि वीडियो एक मैसेज वो दे चुके हैं इससे पहले पीसीबी पॉडकास्ट में, और उसमें वो वाजे कर चुके हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं कि स्पिन पिचेस होंगी नहीं होंगी, स्पिन पिचेस वर्ल्ड कप में नहीं होंगी और आपने मैच खेले स्पिन पिच पे, तो इसका उन्होंने बड़ा जवाब दिया है। मुझे अच्छा लगा कि एक कोच आकर बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइक हेसन ही क्यों, बाकी लोगों को इजाजत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं देता कि वो भी अपनी बात कर सकें? अगर कोच कह रहा है तो फिर शायद और भी लोग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। खैर, ये मौजूआत हैं हमारे, और भी चलते चलते मौजूआत हैं। कल बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे जुड़ी बातें हैं वो करने वाली हैं, उस पर हम बात जरूर करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं कराची स्टूडियो में तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या इशारा दे दिया कि कुछ बातें हैं जो हम करेंगे। वो तो आपने कह दिया, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप वो जो माइक हेसन के अलावा कुछ लोग में आकिब जावेद का भी नाम ले लेते, जावेद, मिसबाह-उल हक, मेरे लिए बड़े खुशी की बात होती है। सरफराज अहमद, असद शफीक, पीसीबी के और ओहदेदार, वहाब रियाज, सब बोले ना। बिल्कुल, मेरे कहने का फायदा नहीं है ना, आप पहले ही ले लेते तो मैं आपसे ये सवाल ही ना करता। नहीं, सवाल नहीं, मेरा कहने का मकसद, मैं भाई वाजे बात कर रहा हूँ ना। देखिए, एक चीज बताऊं मैं, को आपने इजाजत दी। सब इससे पहले आप वसीम के पास जाएं, ये जो माइक हेसन ने जो बातें की है ना, ये सब आपका क्या कहते हैं, वो कटा छटा, क्या कहते हैं इसको, कच्चा चट्टा। हाँ, ये खोल देगा। अच्छा, ये सब खोल रहा है। चले, ये सब खोल रहा है, खुद ब खुद ही खुल रहा है, खुद ब खुद खुल रहा है। मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तनवीर की बात पे मुस्कुरा रहे हैं या कोई और वजह है? नहीं, अभी आप जो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे ना, जो वो जो लफ्ज की कहना चाह रहे थे, मुझे डर लग रहा था। कच्चा चट्टा। आगे चलें वसीम भाई, आपसे लेता हूं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। माइक हेसन ने जो भी कहा वहीं से शुरू कर देते हैं, वो वनडे मैच की तरफ तो आएंगे, उससे भी तफसील से बात करेंगे। माइक हेसन की ट्वीट मौजूद है, तकरीबन 2 पेजेस की ट्वीट है। वो कहता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अभी तो वेन्यूज भी डिसाइड नहीं है, लेकिन वेन्यूज कोई 8 वेन्यूज साउथ अफ्रीका के हैं, 3 जिम्बाब्वे के हैं, 3 नामीबिया के हैं। हाउ डू यू सी हिज रिस्पॉन्स? क्यों रिस्पॉन्ड किया उन्होंने ऐसा? देखिए, अगर कुछ गलत ना किया होता ना तो शायद ट्वीट ना आता। अगर मुझे लगता है कि मतलब वो जब आपको किसी चीज की जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, दैट मीन कि फिर आपको पता है कि शायद कोई गलती हमसे हो गई है। ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं कि पिचेस हो सकती है, टर्निंग हो सकती है वहां पे, लेकिन इस तरह की पिच तो नहीं होगी ना वहां पे जहां पे एक बॉल गिटे पे लग रहा है आपका, एक ऊपर आ रहा है, जल्द जल्द बॉल टर्न हो रहा है, 200 वाले मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान जो लास्ट टेस्ट सीरीज वहां पे खेला था, 2 मैचों में 300 से ज्यादा रन बने, 350 साढ़े 300 रन के नजदीक हम गए थे उसके अंदर। लेकिन वनडे सीरीज जीता है पाकिस्तान वहां पर लास्ट, वो जीता था आई थिंक कैप्टन रिजवान की कैप्टनसी में, जो अभी टीम में भी नहीं है। बाकी वहां पे आउट ऑफ द 4 शाहीन अफरीदी ने किए एक मैच में, 3 नसीम शाह ने किए उसी मैच के अंदर। तो वो एविडेंस स्पिन वाला कोई नहीं, आखिरी मैच में था कि आगा सलमान ने 3-4 आउट वहां पे कर दिए थे। बात यह है कि देखिए, एक होता है कि उस तरह की टर्निंग पिचेज, ये इस तरह की टर्निंग पिच तो नहीं हो सकती ना वहां पे। दूसरा, आईसीसी का इवेंट है, वनडे क्रिकेट इज डाइंग, और आईसीसी आपको लगता है कि इस तरह की पिचें बना के खुद दफन करेगा ओडीआई क्रिकेट वो आपकी, कि वर्ल्ड कप भी ऐसी पिचों में गिरा देते हैं। वर्ल्ड कप की वजह से आपका ओडीआई चल रहा है। अगर वर्ल्ड उस तरह के मैचेस होने शुरू हो गए ना वहां पे भी, जैसे ये अभी मैच पिंडी वाला हुआ है, तो फिर तो खुदाई हाफिज ओडीआई का, नो चांस कि इस तरह की पिचेज आपको वनडे में मिलेंगी। इवन ऑन द स्पिनिंग ट्रैक भी आप बोलेंगे ना, तो वो भी आपको 300, पौने 300 वाली पिचेज आपको नजर आएंगी। ये 200 वाली पिचेज नजर नहीं आएंगी। ये मैंने तनवीर ये कुछ डेटा निकाला था कि वहां पिचेस कैसी हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा वर्ल्ड कप, तो वहां साउथ अफ्रीका आप गए भी हैं, वहां इस तरह से गर्मी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ 2-4 पिचेस के अलावा बाकी पिचेस ऐसी स्क्वायर टर्नर नहीं है वहां पर भाई, बैलेंस है, ड्राई सरफेस है। ये जो आप पिचेस की बात कर रहे हैं ना, ये पेपर मेरे पास भी है। हाँ। मेरी नजर में इस पेपर की 2 आने की वैल्यू नहीं है। 2 आने की नहीं है, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, 2 आने की वैल्यू नहीं है। जो क्रिकेट को समझता है
اور پراپر طریقے سے سمجھتا ہے اور کرکٹ کھلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے 2 آنے کی ویلیو نہیں ہے اس پیپر کی. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں نا آپ کو. یہ پیپر تو آج آپ نے نکال لیا, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹ کریں مائک ایسن کی ٹویٹ. ہم پاگل ہیں کیا؟ ہم کب سے بول رہے ہیں, جس دن سے آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں اسپن پچز کی بات کی تھی, اس کے بعد سے آپ میری ہر جگہ بات کر لیں, اور لاسٹ جو میچ ختم ہوا پاکستان آسٹریلیا کا, اس کے بعد آپ میری سوشل میڈیا پہ جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بنائی ہے, آپ وہ سن لے جا کے. میں نے اس پہ یہ بولا ہے وہ دن دور نہیں جس دن T20 کرکٹ میں بھی ہم اسپن پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہماری سوچ, ہمارے لوگوں نے اتنا غلط ڈائیورٹ کر دیا ہے کرکٹ کو, اتنا غلط ڈائیورٹ کر دیا. ڈومیسٹک کے جو بولرز ہیں, میں بات مکمل کروں, 2020 سے ڈومیسٹک اگر دیکھیں نا تو ٹاپ بولر آپ کا اسپنر ہی رہا. نعمان علی, ساجد, زاہد محمود. میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگوں کو چیزیں سمجھاتا ہوں جو ہمارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ نہیں رہی چیزیں. بھائی تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں, یہ جو میں بات کرنے لگا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بابر رضوان جب اچھا چل رہے تھے ہم نے ان کو خراب کیا, دوسرے مڈل آرڈر ہم نہیں لے کے آئے, پاور ہٹرز نیچے, ٹھیک ہے, چھکے مارنے والے پلیئر نہیں لے کے آئے, ان دونوں کا بربادی پھیر دی. ایک چیز. اس کے بعد ہم نے کیا شروع کر دیا, ساڈے کول فاسٹ بولر ہی کوئی نہیں, ساڈے کول نیا گیند کرنے والا بالر ہی کوئی نہیں, ساڈے کول ریورس سوئنگ کرنے والا بالر نہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں اسپن پچز بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, بالکل ایسا. اس سے کیا ہوا, آپ نے فاسٹ بولر کا سولوشن نہیں ڈھونڈا, آپ نے اپنے پاکستان کے بیٹسمینوں کی بربادی پھیر دی کہ وہ نہ ٹیسٹ کرکٹ میں رنز کر سکے. ٹھیک ہے, اب جس قسم کی آپ پچز بنا رہے, نہ وہ ون ڈے میں رنز کر سکے, فاسٹ بولر کی طرف آپ جا نہیں رہے, ان کو دیکھ نہیں رہے, اس کا سلوشن نہیں نکال رہے, بالرز دیکھ نہیں رہے کون سا نیا بال کرنے والا ہے, کون کس میں تپڑ ہے, کس میں کون ڈومیسٹک. یہ تو 24 سے بنی 2 پچز سنیں, ٹھیک, 24 سے بنی, اس سے پہلے مسلسل ہار رہا. آج میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, میں نے کیا بولا, اس پیپر کی ویلیو میرے آگے زیرو ہے. پیپر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 2024 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. دنیا وہ 2 ٹیسٹ میچ آپ جیت گئے, عاقب کو آپ, میں چاہے روڈ پہ کسی کو کرکٹ کھلا دوں, ریگستان پہ کھلا دوں, سمندر پہ کھلا دوں, فٹ پاتھ پہ کھلا دوں, کہیں بھی کھلا دوں, آپ کے پاس جب تک فاسٹ بولرز نہیں ہیں آپ فارغ ہیں بالکل. ٹھیک ہے, ان فاسٹ بولرز کے چکر میں آپ اس پہ کام نہیں کر رہے, آپ نے اپنے بیٹسمینوں کو سٹرگل پہ ڈال دیا. دنیا کیا کر رہی ہے, یہ اب میں آتا ہوں اس مائک ایسن کے ٹویٹ کے اوپر. دنیا کیا کر رہی ہے, چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو, چاہے ایشین کنڈیشن, چاہے باہر کی کنڈیشن, بھائی آپ اپنے بیٹسمینوں کو ایسی پچز بنا کے دیں گے تو وہ T20 میں 350 رن کر رہے ہیں نا یار, ون ڈے میں وہ 400 کی سوچتے ہیں. جب آپ ان کو اس قسم کی پچز بنا کے دیں گے تو ان کا کانفیڈنس بڑا ہوگا, ان کا دل بڑا ہوگا, وہ بڑے بڑے رنز کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے بیٹسمینوں کو اس پاکستان جیسی پچز بنا کے دے دیں گے, لائک جس طرح بابر نے ابھی تقریباً 69 رن کیے یا غازی غوری نے کیے, بھائی یہ سمجھو انہوں نے 100 رن کی نہیں کھیلی ہے دونوں. مشکل پچز, اگر اس میچ پر تو آئیں گے نا, دیکھیں یہ میچ سے ریلیٹڈ, یہ پچز سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہیں. آپ نے جو سوال کیا نا اس کے یہ وسیم صاحب پرٹیننٹ ہیں, کیونکہ یہ 2021-22 ایک چیز میں بالکل ایک چیز انہوں نے کیوں نہیں سلیکٹ کیا, ایک چیز میں ایک اور بول دوں آپ کو, میں ان کو میسج دے رہا ہوں, بھائی میرے پراپر بیٹنگ پچز لے کے آؤ, آپ کے بیٹسمین رنز کریں گے بڑے بڑے تو وہ چیز کر پائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے پیڈلی بیٹنگ کرتے ہیں تو بڑے رن کریں گے, چاہے چیز کرنا ہے تو چیز کر پائیں گے. یہ صرف فاسٹ بولرز کے چکر میں, اسپنرز کے چکر میں آپ اپنی بیٹنگ لائن اپ کو برباد مت کرو. وسیم بھائی فاسٹ بولرز کیا نہیں ہیں, آپ 2021 میں بھی آپ سلیکٹر تھے, اس وقت نعمان علی ٹاپ بولر رہا, پھر ساجد رہا, پھر زاہد محمود رہا, پھر اسپنرز آپ کے ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں. فاسٹ بولنگ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں, ڈومیسٹک آپ اتنا قریب سے دیکھتے ہیں. اس دور میں آپ کو فاسٹ بولر نظر نہیں آ رہے تھے, اس میں تابش صورتحال تھی کہ جی T20 میں ہمارے پاس پیسرز نہیں ہے, یا ٹیسٹ میچز میں ہماری پیس نیچے آ گئی ہے, یا ODI میں ہم اسپنر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فاسٹ بولرز نہیں ہے. بالرز تھے اس ٹائم بھی تھے, ابھی بھی ہیں آپ کے اب. لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں تو اب یہ تو نہیں دیکھیں نا صرف آئیے کرکٹ ایک دیکھیں گے آپ, تو وہ اسپن ہے, پچز آپ کو ایسے ملتی ہیں, اسپنر آپ کو اوپر آ گیا, اس کا یہ مطلب نہیں
کہ فاسٹ بال کی پرفارمنس ہی نہیں ہے. اگر آؤٹ کیے میں 60 نعمان نے آؤٹ کیے تھے تو 40-45 دانی نے بھی آؤٹ کیے تھے, محمد علی نے بھی آؤٹ کیے تھے, تو پھر یہ آ کے کھیلے بھی تھے. اسی لیے آئی تھنک ڈومیسٹک میں آپ کے پرفارمنس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جس طرح کی مرضی. اب یہ بات کی نا تنویر نے کہ جس طرح کی مرضی آپ کی پچ ہو جائے آپ کے پیسرز کا رول رہتا ہی رہتا ہے, اور وائٹ بال میں تو وہ اور زیادہ ہے. کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں ہم 2 پیسرز کے ساتھ کھیلیں گے؟ ساری لوگ نیا بال کرے گا ہمارے لیے ورلڈ کپ کے اندر. ورلڈ کپ میں ہم ایک آلراؤنڈر کے بغیر جائیں گے پیسر کے, کہ پیس آلراؤنڈر ہمارے پاس ہوگا نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ اوپنرز ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غازی کوہلی 4 نمبر پہ ہی ورلڈ کپ میں کھیلے گا؟ آپ کو ہر طرف سے آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید ہمیں آج کی فکر ہے کہ آج کا میچ یہ سیریز جیت جائے تاکہ یہ آؤٹ لائن جو نوائز آ رہی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. کل کے ہم کل دیکھیں گے. تو میں پھر کہوں گا کہ یہ پریپریشن ہے, اس میں آج بھی پھر نہیں وہ کرتا, آپ کے میٹر نہیں کرتا ہے. لیکن اس ٹیم کے خلاف اس کے لیا کہ اگر ہم ڈر کے ٹرننگ پچز بنا کے میچ جیتنے کی کوشش کریں, پھر فلیٹ پچ بناؤ دو نا, اچھا پچ بناؤ. وہ 350 کریں گے, آپ بھی 350 کر سکتے ہیں. یہ پاس میں بھی آسٹریلیا کے ساتھ ہم کر چکے ہیں, انہوں نے 350 کیا, ہم نے 350 چیز کر لیا. اس ٹائم بھی ان کی تھوڑی ہلکی ٹیم آئی ہوئی تھی. اب یہ جو اپروچ ہے نا وہ ایک شو کر رہی ہے کہ ہم تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم یہ میچز جیتے. تو ورلڈ کپ کی تیاری بھی خراب ہو گئی ہماری. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو تنویر نے کہا ہے کہ ہمارے بیٹسمین رہ جائیں گے بالکل اس طرح کی پچز پہ کھیل گئے, کیوں کا اسٹرائک ریٹ ہے پھر یہی رہنا ہے. وہ آپ کی اٹیکنگ کرکٹ, اٹیکنگ مائنڈ سیٹ, باؤنڈری ہٹنگ, وہ ساری کہاں پہ آپ کو بھائی آپ کے بارے میں مائک ہیسن صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ وی ہیو کمپلیٹڈ سگنیفیکینٹ ریسرچ اینڈ ول بی یوزنگ دا نیکسٹ 18 months ٹو پریپیئر فار اے ورائٹی آف کنڈیشن. وہ کہتا ہے فکر نہ کریں. ہاں بھائی آپ کی طرف بھی آؤں گا, وہ آپ کو پچ اب مل جائے گی. بس صرف یہ میچ کور کیا گیا, مجھے لگتا ہے اگلے میچ میں نارمل سے میچز ہوں گے آپ کے, وہ بس تیسرا میچ کور کیا گیا. یا تو اگر اتنی ریسرچ ہے تو اگلے میچ میں بلکہ اس میں دونوں میچوں میں بنائی پھر ٹرننگ ٹریک اگلے 3. یار مجھے ایک بات ریسرچ بہت کی ہے اس نے بھائی, یہ میری بات سنیں. اگر جو نیا بال کا فاسٹ بولر ہے جس کو نیا بال کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, کس کو آتا ہے پاکستان؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا, یہ جس طرف کرکٹ کو لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی فاسٹ بولر کو وہ آؤٹ, وہ جس نے بولا نا وسیم نے, دانی نے بھی آؤٹ کیے بھائی, اور بھی فاسٹ بولر پی ایس ایل میں ایک میچ نہیں کھیلا یار, تو اس کا قصور تھوڑی ہے, اس کو نہیں کھلا رہے تو یہ جو فرنچائز کے لوگ ہیں ان سے پوچھو نا بھائی. یار دیکھیں فرنچائز کی بات میرے ساتھ پسند نہ پسند بہت زیادہ چلتے ہیں, وہ میرے سے بات نہ کریں. میرا صرف کہنے کا مقصد, جس فاسٹ بولر کو نیا بال کرنا آتا ہے نا وہ فلیٹ پچ پہ بھی اچھا بال کرے گا, سپورٹنگ پچ پہ تو بہت ہی اچھا کرے گا. سمجھ آ گئی؟ جس کو نیا بال کرنا آتا ہے, صحیح ہے, اس کے لیے پچز کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. جس کو نیا کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی لائن ایڈجسٹ کر لے گا, فلیٹ پچ پہ کیسے بال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نئے سپورٹنگ پچ پہ تو وہ کرے گا ہی اچھی. جو تیز ہے اس کے لیے پچ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, چاہے ریڑے پہ کھلا دیں چاہے گھاس پہ کھلا دیں, اس نے تو ایئر میں بال کرنا ہے. اس کو 2 بالیں آتی ہے, باؤنسر ایئر میں, باؤنسر ایئر میں, یہ گیند کرنی ہے اس نے. تو یہ تو شاہین سے سوال بھی ہوا, اب آپ کنیکٹ کر لوں گا, میں اپنی بات مجھے کرنے دیں, ٹھیک ہے. ہماری سوچ, میں اسی لیے تو حیران ہوں کہاں کی یہ کوچنگ کورسز انہوں نے, کس طرف لے کے جا رہے ہیں کرکٹ کو, میری سمجھ نہیں آ رہی. بھائی آپ کی کرکٹ بیٹنگ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے بیٹسمین, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ہمارے بیٹسمین, یہ آپ سے بھی سوال ہے اور لوگوں سے بھی سوال ہے اور وسیم سے بھی میرا سوال, ٹھیک, اگر ہمارے بیٹسمین 300 رن کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہماری یہ بولنگ لائن اپ ڈیفینڈ کر پائے گی؟ نہیں. میرا سوال وسیم سے بھی, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری بالنگ نہیں ہے, ہم میچ ہارتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے پریشر میں ہماری آتی ہے بیٹنگ, ٹھیک ہے, بیٹنگ کے اوپر بھی پریشر ہے. میں بار بار بات بولوں گا, میرے پاس وہ کلپ ہے اس کے اندر, وہی ماجد خان صاحب نے ایک کلپ میں جو حنیف محمد صاحب کے بارے میں بات کی. یہ ایک چیز آج میں بتا دوں آپ کو, میں یہ کلپ جب تک میری زندگی ہے نا, یہ کلپ اس موبائل میں رہے گا, کیونکہ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے بولی ہے, اور یہ ٹوٹل بات تھوڑا سا میں اپنے لیے ریپیٹ کر دیں. کون سی؟ میں بتاتا ہوں. یہ کلپ پتہ ہے کیوں میں نے سنبھال کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کیوں یہ کلپ میں نے اس میں سے سنبھال کے رکھنا ہے. یہ جو لوگ بابر کرتے ہیں نا, میں نے یہ صرف بابر کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے. ایگزامپل کتنی اچھی سیٹ ہوتی ہے بابر کے لیے. انہوں نے کیا بولا اس کلپ میں کہ حنیف محمد اتنا بڑا پلیئر تھا, لیکن جس ٹائم وہ آیا تھا وہ
रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी वो बंदा लेता था, लेकिन उसके पास आगे पीछे कोई ऐसे प्लेयर होते तो शायद उससे बड़ा प्लेयर होता ये। ठीक है, चले उन्होंने ये ऐसा बात तो अजहर अली के साथ भी, सुने, चले ठीक है, उन्होंने सुने, चलो उन्होंने भी खेला, सुने, अकेले सुने, खेले ना। उन्होंने इतनी बड़ी बात हनीफ मोहम्मद साहब के बारे में बोली, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या बोलते हैं, हनीफ मोहम्मद साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि यार उस बंदे के साथ अगर अराउंड कोई और प्लेयर होते वो उससे भी बड़ा प्लेयर होता। मैं क्यों मिसालें देता हूं सबको कि यार बाबर आजम, आज मैं एक बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, बोल दूं बोल दूं बोल दूं बोल दें जी। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, ये लिख लो मेरी बात। जिस कंडीशन में चलें, बाबर रन, ये सुने चलें, ये बात जिस जो है ना, कंडीशन में ये बात जो है ना, ये बात जो उन्होंने की, इस पर थोड़ा सा मेरे मुंह में ब्रेक कुछ के बाद आया अगर था, कोई बात लेकिन करनी है तो ब्रेक फिर कर करें। लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद आई कम बैक, आप कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा कि क्यों इन्होंने विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर को बता दिया। टेक अ ब्रेक।